پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر اور سابق سینئر مینیجر وہاب ریاض نے بھی اپنی آواز اٹھانے کا اور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو اپنے عہدوں سے یعنی کہ سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی کہ وہاب ریاض کو سینئر ٹیم مینیجر کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ محسن نقوی نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں، جس کے بعد قصوروار جو ہے سب سے زیادہ وہاب ریاض کو سمجھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق نے بھی ان کا ساتھ دیا، لیکن جو اہم اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہین افریدی کا T20 ورلڈ کپ 2024 کے دوران اپنے اسٹاف کے ساتھ اور کوچز کے ساتھ جو رویہ تھا وہ انتہائی زیادہ نازیبا تھا، لیکن اس کے باوجود مینیجر ہونے کے ناطے جو کرنا چاہیے تھا وہاب ریاض کو انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں پوری رپورٹ بتا چکا ہوں کہ در حقیقت مسئلہ کیا ہوا ہے، لیکن اب ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک ریئیکشن تو وہاب ریاض کی جانب سے آیا ہے جنہوں نے ٹویٹ کی ہے، جن کا کہنا ہے انہوں نے اپنی سلیکشن کے اوپر اپنے اثر انداز ہونے کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا ایک ووٹ دیگر 6 ووٹوں کے اوپر اثر انداز ہو۔ تو یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کیسے ممکن ہے کہ اکیلے سلیکشن کرتا ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ بھی ہے جس بات کا جواب دینا چاہیے وہ جواب نہیں دیا کہ شاہین افریدی جب ان کا رویہ خراب تھا کوچز کے ساتھ بھی، کپتان کے ساتھ بھی، تو ایز اے ٹیم مینیجر وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ ایسے پلیئرز کے خلاف ایکشن لیتے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ آتے اور ٹیم کا ماحول خراب نہ ہوتا؟ تو اس حوالے سے فی الحال تو وہ خاموش ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج شام اس حوالے سے اپنا بیان جاری کروں گا۔ اب چونکہ وہ انگلینڈ میں موجود ہیں، انگلینڈ کی شام میں اور ہماری شام میں بہت فرق ہے، اب نہ جانے وہ انگلینڈ کی شام کے مطابق جواب دیں گے یا پاکستان کی شام کے مطابق، اسی کا سبھی کو انتظار ہے کہ وہاب ریاض کیا کہتے ہیں۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خود کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دوں گا، یعنی انہوں نے اپنی جو محنت کرائی ہے اتنی پلاننگ کر کے جو چیزیں بیک اینڈ پہ ہوئی ہیں اب وہ آسانی سے نہیں جانے دینا چاہ رہے۔ اور اس کی دوسری ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آج ایکسپریس کے پیج پر یہ خبر چھپی ہے، یہ خبر ہی آپ کے سامنے جو 3 خبریں ہیں اس کی ہیڈنگ ہی بہت کچھ واضح کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلیکشن کمیٹی سے فارغ وہاب ریاض سینئر ٹیم مینیجر کی ذمہ داری سے بھی چھین لی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاب ریاض عبدالرزاق کی برطرفی، یہ سرجری سمجھ سے بالا تر ہے، سابق کپتان ناراض یعنی کہ شاہد خان افریدی۔ شاہد خان افریدی ناراض نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ انہی کا تو کیا دھرا ہے سارا کچھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہین افریدی کو اگر وہاب ریاض نے برا بلا نہیں کہا تو کیا ان کی سپورٹ نہیں ملے گی شاہد افریدی کی جانب سے یا شاہین افریدی کی جانب سے یا اوپر کے لوگوں کی جانب سے جو افریدی کے ساتھ ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ملے گی۔ اب محسن نقوی کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جہاں سے تعلق ہے محسن نقوی کا، جہاں سے ان کے ڈوریں ہلائی جاتی ہیں وہاں سے شاہد افریدی کی ڈوریں بھی ہلائی جاتی ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کیسے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں وہاب ریاض، شاہد افریدی اور شاہین افریدی کا ٹریکہ انگلینڈ میں موجود ہے، اور اطلاعات کے مطابق آگے کی پلاننگ جاری ہے کہ آگے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاب ریاض کتنا کھل کر سامنے آتے ہیں، کیونکہ ان کا جس طرح کا بیان سامنے آیا ہے، اور بالکل اسی طرح شاہین افریدی نے بھی ریئیکشن دیا تھا جب تربیتی کیمپ جاری تھا پاکستان کا فٹنس کا، تب بھی ایسا ہی بیان دیا تھا جب بابر اعظم کو کیپٹن بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اب یہ تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے پی سی بی کیا ایکشن لیتا ہے، کیونکہ اب اس بات میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے کہ یہ پاکستان کو جو شکستیں ہوئی ہیں یہ آرگینک نہیں تھی، یہ پری پلان تھی، یہ صرف کپتان کو نیچا دکھانے کے لیے کی گئی ہیں، اور کون کون اس کا مین کردار ہے یہ چیزیں سب کھل کر سامنے آ چکی ہیں، اور اگر یہ اس طرح معاملہ چلتے رہے تو مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اب اس حوالے سے پی سی بی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے۔